السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت مقدسہ پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پچھلے درس میں ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ میں ایک سیاسی جماعت کی طاقت، اس کا نظم و نسق، اندرونی نظام، اس کا جو ارتقائی سفر ہے وہ ارشاد فرمایا۔ اس میں مشاورت ہوگی، اس میں کچھ راز بھی ہوں گے، ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، کیا طریقہ کار ہے، اور پھر جو آپ کا دشمن ہے وہ کون ہے۔ دشمن کو دشمن سمجھنا ہے، وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو آپ نے اپنا کوئی راز ان کو نہیں دینا۔ ہم جو بیٹھ کے مشاورت کر رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، اس کا پتہ ان کو نہیں چلنا چاہیے، وہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ کوئی دوستی کا پیغام مت بھیجیں۔ یہ برابری کی بنیاد پر اگر کوئی ایسا معاہدہ جو معاشی یا سیاسی ہو سکتا ہے، جس میں ظلم کا خاتمہ ہو، انسانی حقوق کی بات ہو، تو وہ تو برابری کے معاہدات ہوتے ہیں، وہ اور دوستی ہے۔ لیکن آپ ان سے وہ کمپرومائز کر لیں، یا اپنی سیاسی طاقت کو نقصان پہنچا لیں، یا آپ نے جو غلبے کی تدابیر اختیار کی ہیں ان کو نقصان پہنچا لیں، یہ دوستی مناسب نہیں ہے۔ پھر یہ جو مکہ المکرمہ کے مشرکین ہیں، کافر ہیں، انہوں نے تو آپ کو نکالا یہاں سے، انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا، نہ حق تسلیم کیا، نہ اس اعلیٰ فکر اور فلسفے کو تسلیم کیا، نہ آپ کی سیاسی طاقت کو مانا۔ آپ کو تو قتل کرنے پر یہ تلے ہوئے ہیں، اور پھر یہاں سے مہاجر بنا دیا۔ اور ایک ہی آپ کا قصور تھا، اللہ کے دین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ پھر یہ کیسے دوست ہو سکتے ہیں؟ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، سبحان اللہ، توجہ رکھیے، مسلسل عرض کر رہا ہوں، غور و فکر کیجیے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کرتے ہوئے میری راستے پر، میرے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی کے لیے۔ آپ یہ جو جہاد کر رہے ہیں، فتح مکہ کی مینجمنٹ کر رہے ہیں، تدابیر اختیار کر رہے ہیں، اس میں تو صرف ایک ہی آپ کا مقصد ہے، اور وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، فلسفہ توحید پر، خدا شناسی پر ایک نظام قائم کرنا ہے جو آزادی کا نظام ہو، غلامی ختم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، یہ چاہتے ہیں آپ۔
اور پھر تسرون الیہم بالمودہ، اور تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ ایک طرف جہاد کرنا چاہتے ہو، ان کو شکست دینا چاہتے ہو، ان پہ غلبہ اختیار کرنا چاہتے ہو، اور دوسری طرف چھپ کے، جو حضرت حاتب بن ابی بلتہ سے غلطی ہوتی ہے، تو چھپ کے ان کو دوستی کا پیغام دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں خوب جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ، جو تم نے چھپایا ہے، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم نے ظاہر کیا ہے۔ اللہ سے کیسے پوشیدہ ہو جائے گا؟ عالم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس کا معنی ہے میں خوب جانتا ہوں، بہت زیادہ جانتا ہوں، یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں ایک اور اصول سمجھا دیا، اور پیچھے بھی سورۃ المجادلہ میں یہ عرض کیا تھا، جب تم مشورہ کرتے ہو، آپس میں بیٹھتے ہو، تو اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ تم دو ہو تو تیسرے اللہ ہے، تین ہو، چار ہو، پانچویں اللہ ہے، یعنی گویا اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اس لیے مشورے میں ہمیشہ خیر کا پہلو غالب رہنا چاہیے، مشاورت خیر پہ ہونی چاہیے، شر پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ خوب جانتے ہیں۔ اور یہ جو یہاں پہ صورتحال ہے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں انا اعلم بما اخفیتم، جو تمہارے دلوں میں ہے چھپا رہے ہو اللہ خوب جانتے ہیں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے یہ بتا دیا اور پابندی لگا دی، آئندہ ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ میرے عزیزو، یہاں ایک اصول ہمیں مل گیا کہ مشاورت داخلی راز یہ جماعت کے اندر رہنی چاہیے، اس کو ہم لیک آؤٹ نہیں کر سکتے، دوسرے تک یہ خبر نہیں پہنچا سکتے۔ جو منصوبے بنائیں گے ان منصوبوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اللہ جانتے ہیں۔ یہاں ہندوستان میں حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریک ریشمی رومال چلائی اور تحریکات بھی چلی، ان کو بھی کچھ لوگوں نے غداریاں کی، لیک آؤٹ کیا، اور جس کی وجہ سے یہ تحریکات میں ناکامی بھی ہوئی۔ اندر کی خبر باہر دینا یہ تو آپ کی تحریک کے لیے، ارتقاء کے لیے، سیاسی قوت کے لیے، سیاسی مینجمنٹ کے لیے خطرناک ہوگی۔ اس لیے اصول بنا دیا یہ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ۔ اب یہ اہم بات، یہ تو ہونا تھا جو ہو گیا، اور ہم پیچھے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو معاف کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ وہ مخلص صحابی ہیں، وہ بدری صحابی ہیں، قربانیاں دے چکے ہیں، ان میں منافقت نہیں ہے، غداری نہیں ہے، کفر نہیں ہے، یہ واضح ہو گیا ہے۔ ان کا امتحان ہو چکا ہے، وہ امتحان دے چکے ہیں، لیکن یہ غلطی تو ہے نا، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اگر کسی نے تم میں سے ایسا کیا فَقَدْ ضَلَّ، پس تحقیق وہ بہک گیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں وہ بھول گیا، غل بہک گیا، وہ فرماتے ہیں بھول گیا۔ کہاں سے بھول گیا؟ سواء السبیل، سیدھی راہ سے، جو درست راستہ ہے ترقی کا، آگے بڑھنے کا،
اپنی قوت کو محفوظ رکھنے کا جنگی پلاننگ، حکمت عملی، وہ جو درست طریقہ ہے اس کا حکمت عملی ہے، اس کو بھول گئے ہیں وہ۔ اللہ رب العزت نے بڑا پیارا مختات سا لفظ ارشاد فرمایا فقد ضل، اور حضرت شیخ الہند نے بھی بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ وہ بھول گئے ہیں۔ اور اگر آپ غلطی بھی کہہ دیں، بہکنا بھی کہہ دیں، کمزوری تو آئی ہے، اور کمزوری کو نمایاں کرنا بھی ضروری ہے۔ کمزوری کو تسلیم کیا جائے گا، نمایاں ہوگی تو آئندہ اس کی حفاظت کی جائے گی، آئندہ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پھر واضح ارشاد فرما دیا آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہوا ہے تو ان سے بھی غلطی ہو گئی ہے، ان سے بھی یہ لغزش ہے، وہ بھول گئے ہیں اور غلطی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، بڑے اہم بنیادی اصول و ضوابط ہیں۔ آج دنیا میں ہم راز کی بات کرتے ہیں، دشمن کو نہیں دینا۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تو مشورے ہی دشمن سے کرتے ہیں۔ ہمارے حکمران، ہمارا آرمی چیف، فیلڈ مارشل صاحب، سب مشاورت دشمن سے جا کے کر رہے ہیں۔ دشمن دنیا میں جنگ مسلط کر رہا ہے اور وہ ہمیں زہرانے دے رہا ہے، وہ ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ آج کا فرعون، دشمن سامراج جو دنیا کو لوٹ رہا ہے، دنیا میں مسائل پیدا کر رہا ہے، ظلم پیدا کر رہا ہے، فرقہ واریت اور انتہا پسندی پیدا کر رہا ہے، مسلم ممالک کو لڑا رہا ہے، دنیا کے خطوں میں اپنے چھوٹے چھوٹے ممالک پیدا کر کے، شوشے پیدا کر کے ان خطوں کو پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے تو سارا کچھ ان کو دے دیا، مشورہ، راز، یہ تو بڑی بات کی بات۔ ہم تو ان کی بالادستی کو تسلیم کر چکے ہیں۔ ہمارے حکمران تو ہلتے ہیں تو ان کے مشورے سے، یہاں پالیسیاں بناتے ہیں ان کے مشورے سے، پارلیمنٹ تحلیل ہوتی ہے ان کے مشورے سے، اور سیاسی قیادتیں یہ تبدیلی ہوتی ہے وہ ان کے مشورے سے ہوتی ہے۔ توجہ کی ضرورت ہے، بڑی پیاری اہم اللہ کی رہنمائی ہے۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیزو اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔